السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیغام قرآن ٹرانسمیشن جو کہ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، اس میں پروگرام عروج قرآن سے لے کے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاطف الیاس اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی جب تلاوت کیا کرتے تھے تو خوب تلاوت کرتے تھے۔ ایسی مؤثر تلاوت تھی کہ سننے والے بھی خوب اس کا اثر لیتے تھے اور لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سننے کے لیے۔ مکی دور تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی گھر میں ایک جگہ بنا لی تھی جہاں وہ نماز پڑھا کرتے تھے اور بلند آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ تلاوت ایسی حسین تھی اور آپ کے پڑھنے کا انداز اتنا مؤثر تھا اور رلا دینے والا تھا کہ آپ خود بھی اپنے آنسو خوب بہاتے اور سننے والے بھی بغیر روئے رہ نہ پاتے۔ لہٰذا لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دیواروں کے ساتھ ساتھ لگ کے وہ تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ عورتیں اور بچے جو کہ مشرکین کی عورتیں اور بچے تھے وہ آ کے قرآن کریم کی تلاوت سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ مشرکین کو پتہ چلا، سرداروں کو پتہ چلا، اور وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے یہ گزارش کرنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ یا تو آہستہ آواز سے تلاوت کیا کریں یا پھر اپنے گھر کے اندر کہیں چلے جایا کریں کہ آوازیں وہاں باہر تک نہ آئیں، یوں تو ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اپنے دین کو چھوڑ دیں گے۔ ایسی ہونی چاہیے تلاوت۔ تلاوت کی جائے تو دلوں کے اوپر اثر کرے اور دلوں میں ایمان بیٹھتا چلا جائے، اور سننے والا یہ کہے کہ یہ تلاوت ختم ہی نہ ہو، چلتی ہی رہے، مسلسل یہ قاری تلاوت کرتا ہی جائے۔ ایسی ہی تلاوت سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے ہم یہ والا پروگرام پیش کرتے ہیں جو کہ عروج قرآن سے ہے، اور اس میں ہم 3 سیگمنٹس پیش کرتے ہیں۔ ایک تجوید قرآن ہے، اور دوسرا تاثیر قرآن ہے، اور تیسرا سیگمنٹ تفہیم قرآن ہے۔ تجوید قرآن میں قرآن کریم کو درست انداز میں پڑھنا سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اور تاثیر قرآن میں ہم آپ کو ایسی شخصیات سے متعارف کراتے ہیں کہ جن کی زندگیاں اس قرآن کی وجہ سے بدل گئیں۔ پہلے وہ دین سے دوری میں تھے اور پھر دین سے قرب نصیب ہو گیا، اللہ کی رحمتیں ان کو نصیب ہوئیں۔ اور تیسرے سیگمنٹ میں ایک خاص طریقہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ جس میں آپ قرآن کریم کو براہ راست قواعد، گرامر اور نحو صرف وغیرہ سیکھے بغیر آپ ڈائریکٹلی قرآن کریم کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمیں اپنا وقت دیجئے، ہم آپ کو قرآن سکھائیں گے، تجوید بھی سکھائیں گے، اور قرآن کیسے اثر کرتا ہے یہ بھی بتائیں گے، اور قرآن کے معنی کیسے سمجھنے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ اپنا وقت بھی دیجئے اور پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون بھی کیجئے کہ یہ ایک عرصہ دراز سے 15 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، پیغام ٹی وی گھر گھر پہنچ رہا ہے، کلام الہی لے کے پہنچ رہا ہے، پیغام نبوی لے کے پہنچ رہا ہے۔ یہ وہ ٹی وی چینل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سلف صالحین کا طریقہ گھر گھر تک پہنچا رہا ہے۔ ناظرین، پیغام ٹی وی کا دست و بازو بنیے، 10 کروڑ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ اس میں آپ بھی اپنا حصہ شامل کیجئے، آپ پیغام کلب کے ممبر بن جائیے۔ ممبرشپ کے لیے آپ ہمیں کال کیجئے، اور جو ہمارے نمائندے ہیں وہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے کہ کیسے آپ ممبر بن سکتے ہیں۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر تعاون کرنا چاہیں تو خوب، آپ ماہانہ بنیاد پر کرنا چاہیں تو بھی بہترین، سالانہ بنیاد پر کرنا چاہیں تو بھی اچھا۔ یاد رکھیے گا، بہترین کام وہ ہوتا ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ پابند کر لیجیے اپنے آپ کو کہ اتنی اماؤنٹ میں نے اس خیر کے کام کے لیے وقف کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا۔ یاد رکھیے کہ جب بھی اس ٹی وی سے کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی نیکی کی بات کسی شخص کے کان میں پڑے گی، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ جتنی نیکیاں وہ کرے گا ان ساری نیکیوں کا ثواب آپ کو بھی ہوگا۔ آپ نے دکھایا اس کو راستہ پیغام ٹی وی کا، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا پیغام ٹی وی کو پھیلانے میں، تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ ناظرین، میں بلا تاخیر اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں قاری سعید اللہ سعیدی صاحب، روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے، اور جو کاوشیں وہ کر رہے ہیں ان سے قبول بھی فرمائے۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید اللہ سعید بخاری صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟
اللہ خوش رکھے. آپ کی طبیعت خراب تھی، اب ٹھیک ہے؟ جی کل کچھ خراب تھی، آج الحمدللہ بہتر ہے. عافیت دے، آپ کی دعائیں ہیں، خوشیاں دے جزاک اللہ خیر. ناظرین شروع کرتے ہیں اور قاری صاحب سے تلاوت سنیں گے. کل ہم نے سورۃ الناس سے لے کے جو سفر شروع کیا تھا وہ ہمارا سورۃ العادیات تک پہنچ گیا تھا. اب ہم آگے چلتے ہیں اور سورۃ الزلزلہ یا الزلزلہ جیسا بھی اس کا تلفظ کیا جائے تو اس کی تلاوت کرتے ہیں. اور سب سے پہلے ہم قاری صاحب سے ان کی تلاوت سنیں گے. جی قاری صاحب بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها اللہ اکبر اللہ اکبر. بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم اللہ اکبر. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره یا رب رحمتک. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور آپ کے ادائیگی میں مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین بہت خوبصورت انداز میں قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جو تلاوت کریں گے اور ہم ان کی تلاوت کو درست کرائیں گے. قاری صاحب ان کو کھلوائیں گے بھی اور ان کی تلاوت درست کرائیں گے. جہاں جہاں غلطی ہوگی نشاندہی کرائی جائے گی اور انشاءاللہ درستی کرائی جائے گی. آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پیغام ٹی وی کی اسکرین کے اوپر ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. بس ایک کال کیجئے اسی نمبر پر جو آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہا ہے. اس نمبر پر کال کیجئے اور اپنی تلاوت ہمیں سنائیے. ہم آپ کی تلاوت کی
تحسین کریں گے اگر وہ شاندار ہوئی تو، اور اگر کچھ قابل غور چیزیں ہوئیں تو ضرور نشاندہی کریں گے. اپنی تلاوت کو درست کرا لیجئے. ایسا نہ ہو کہ کسی غلطی پہ آپ مسلسل قائم رہیں اور بار بار اس کو دہراتے چلے جائیں. درست کر لیجئے اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور درستی کی عمر گزرتی جائے. قاری صاحب بسم اللہ کیجئے، اسٹوڈنٹس انتظار کر رہے ہیں، کروانا شروع کیجئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تینوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. أرض زلزالها. أرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. خا اور را کو پر پڑھیں گے. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا 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 يره. ماشاء اللہ جزاک اللہ قاری صاحب. صرف قاری صاحب سے ان کی ادائیگی نہ سیکھیے، ان کی تجوید نہ سیکھیے، بلکہ جس انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی آواز ہے، ادائیگی ہے، وہ مقام ہے جس میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ سیکھنے کے قابل ہے. اب ہم اسٹوڈنٹس کی آواز میں تلاوت سنیں گے اور غلطیوں کی اصلاح کرائیں گے. جی بیٹا احمد آپ شروع کیجیے. جی احمد سناؤ بیٹے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت. اذا حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها. إذا زلزلت.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما ماشاء اللہ لها. بیٹا آپ ایک غلطی بار بار کر رہے ہیں، وہ ہے ہم نے پروگرام میں پہلے بھی توجہ دلائی، ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں جانتے ہیں کہ واو کا لفظ جو ہے اس کو ہونٹوں کو گول کر کے بولتے ہیں. جب بھی بولنا ہو ہم بولتے ہیں وا، وا ہونٹوں کو گول کر کے، وا نہیں ہوتا، عربک میں وا ہوتا ہے. تو جب بھی پڑھیں گے وا قال وا اخرجتی تو ہونٹوں کو گول کر کے ہی پڑھیں گے. شاباش پڑھیے بیٹا. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. یہاں را جو ہے اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، زبر کے ساتھ را آئی ہے، یصدر پیش کے ساتھ آئی ہے، یصدر رو، تو اس کو باریک نہ کریں. یصدر جی قاری صاحب بتائیے الناس. ایک مرتبہ پھر قاری صاحب ذرا واضح کر کے جی بتائیے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. یوراؤ میں بھی را آئی ہے نا، وہ بھی زبر سے ہے، اس کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، باریک نہیں کرنا اس کو. باریک یوں ہوتا ہے لیوراؤ، یوں باریک ہے، ہم نے کیسے کرنا ہے موٹا، لیوراؤ، لیوراؤ، ٹھیک ہے، یوں کر کے پڑھنا. پڑھیے بسم اللہ. فمن يعمل نہیں پیچھے مثقال والی آیت جو جس کی اصلاح کی ہے وہ پڑھیے. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم شاباش. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. یعنی تھوڑا ٹھہر کے پڑھیے، جلدی نہ کیجیے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره خيرا يره. خيرا خيرا يره خيرا يره. خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شاباش جزاک اللہ خیر. جی بیٹا نیکسٹ آپ پڑھیے. زیان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. بیٹا یہ جو لفظ ہے زلزلہ، تو اردو میں جیسے ہم بولتے ہیں زلزلہ کہتے ہیں نا، زلزلہ، تو وہی تلفظ ہے جو عربی میں اس زا کا ہے. سیم لفظ ہے اور سیم تلفظ ہے. دا اور زا میں فرق کرنا چاہیے. تو جب بھی آپ زا کو ادا کریں تو زبان کو کبھی بھی باہر نہ نکالیے یا نرمی سے ادا نہ کیجیے، یہ تھوڑا زور سے دونوں دانتوں کو سامنے دبا کے ایک دوسرے کے سامنے، اور پیچھے آپ نے زبان کو رکھنا ہے. تو آپ کہیں گے زبان کے نوک ذرا وائبریٹ ہوگا دانتوں کے ساتھ، پھر زا ادا ہوگا. جی بالکل قاری صاحب. اب پڑھیے. إذا زلزلت اذا زلزلہ جیسے از زد. اذا زلزلت الارض زلزالها. إذا زلزلت شاباش. الأرض زلزالها. کچھ بہتری آئی ہے، ابھی بھی تھوڑا فرق ہے، اس کو کوشش کیجیے گا کہ پورا پیور ہو جائے، یعنی جیسے آواز کی آتی ہے نا ایک وائبریشن کی آواز، وہ کلیئر. اذا زلزلت الارض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. میں دیکھ رہا ہوں آپ کی جو زبان ہے وہ نظر آتی ہے. زا بولتے وقت زبان کبھی نظر نہیں آتی، دانت نظر آتے ہیں، زبان نظر نہیں آتی. دانتوں کو بند کریں، زبان پیچھے کریں، تو پھر یہ اور کلیئر ہو جائے گا. ابھی کچھ بہتر ہو گیا ہے. ایک مرتبہ پھر.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. اب یہ سیم جو چیز تھی زا میں، وہ سیم چیز زا میں بھی آئی ہے. اچھا، ان دونوں کی نکالنے کی جگہ بھی اور طریقہ بھی بالکل سیم ہے، صرف اس کے اندر ہوا کا زور زا میں زیادہ ہوتا ہے، سین میں تھوڑا کم ہوتا ہے. سیم جگہ ہے. اب جب آپ اس کو تھوڑی سی زبان کو، نوک کو ہلکی سی باہر نکال دیں گے تو وہ سا 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 ہو جائے گا. ہم نے سا نہیں بولنا، ہم نے س بولنا ہے، سیٹی والی آواز، یہ والی آواز نکالنا ہے. ٹھیک ہے. ناسو وقال الانسان، سین واضح کر کے نکالنا ہے. اب پڑھیے دوبارہ. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی. وقال الإنسان ما ایسا ایک لها. مرتبہ آپ پڑھیے گا اس آیت کو کلیئر کر کے. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. یہ جو سین کی آواز ہے، یہ کیسے آپ اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں؟ ذرا کلیئر کر ان دیجیے. کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اگر تجوید والے سنیے گا ہیں بیٹا تو جی. ان کو یہ کہتے ہیں کہ ثنایا سفلا اور ما کچھ اتصال ثنایا علیا کا، تو اس سے سین، زا اور صاد ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ تجوید والے بچے نہ ہوں تو ان کو یہ وہی کہتے میں ہیں کہنے کہ لگا تھا، بیٹے یہ مشکل ٹرمز تو ان کے بچے ڈر جائیں گے، تو ذرا آسان بتائیں. سین یعنی سین زبان کا تقریباً اوپر والا حصہ اور نیچے والا دانتوں کے ساتھ جب سختی سے لگے گا تو سین ادا ہوگا. سین جیسے ہم سیٹی بجاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسی طرح اس سے سین اور پھر صاد جو ہے اوپر اسی والے آواز کو دانتوں موٹا کے کر ساتھ کے وہ پیچھے سے. لگاتے ہیں. تھوڑا سا موٹا زبان کا تھوڑا زیادہ تر حصہ اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگے تو پھر صاد ادا ہوتا ہے. اسی طرح دانتوں کو بند کر کے زا ہم ادا کرتے ہیں، یعنی کہ وائبریٹ کریں گے زبان کو دانتوں کے ساتھ، جیسے کہ کسی چیز کو وہ گھساتے ہیں صحیح. تو اس سے پھر وائبریٹ ہو کے آواز نکلتی ہے زا کی، زا. اسی طرح جی بیٹا سمجھ آئی ہے. آپ پڑھنے کی کوشش کریں، سین کی آواز کلیئر کرنا ہے. بسم اللہ کریں. وقال الإنسان ما لها. انسان، جب بچے شرارت کریں وہ کہتے ہیں وہ انسان بن. انسان کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. وقال الانسان ما لها. انسان. جی پڑھیے بیٹا. وقال الإنسان ما انسان، لها. جہاں سے زا کی آواز نکلتی ہے وہیں سے سین، وہاں سے سین. فرق اس میں کہ اس میں وائبریٹ ہوگی، اس میں وائبریٹ زبان نہیں ہوگی. وقال الانسان ما لها جی آپ پڑھیے. زلزالها، وہ نرمی کے ساتھ، یہ سختی کے ساتھ. جی بیٹا. جی بیٹا. وقال الإنسان ما انسان. چل اب بہرحال اپنی زبان کو باہر نکال رہے ہیں کسی حد تک نا، تو آپ کوشش کریں کہ اوپر والا اور نیچے والا دانت برابر رکھ کے پھر سین نکالیے گا. سیٹی کی آواز آنی چاہیے، ہلکی سی سیٹی کی آواز. دانتوں کو بند کر کے سائڈ سے تھوڑا سا بقدر سوراخ رکھ کے ایسے کر کے کریں گے تو سین ادا ہوگا. جی بیٹا پڑھیے گا. وقال الإنسان چل ما آگے بڑھتے ہیں. جی لها. آگے پڑھیں. يومئذ تحدث أخبارها ماشاء اللہ. بأن ربك أوحى لها. اچھا یہ را کی آواز کا سب کلیئر نہیں نظر آئی نا؟ را اور ڈا جو اردو والی مکس ہی لگتی ہے، لوریوں والی تو یہ جو ہے اس کو میرا خیال ہے کہ صاف کرنا را چاہیے. کو را بولتے ہیں، را کو ڈا اڑے بولتے ہیں. جی بالکل ایسے. تو اس کو بیٹا تھوڑا سا ہمارے گھر واضح جیسے کریں. بولتے ہیں ہمارے گھر میں ہے نا، وہ آئے ہوئے تھے ہمارے گھر میں یہ ہوا تھا. جی 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 جی. ہمارے تو یہ بیٹا را کو درست کریں، را کو کلیئر کر کے دوبارہ پڑھیں. صرف را ہو اس کے اندر را کا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. بأن ربك
ربك أوحى ربك ربك شاباش، یہ ٹھیک ہے. بأن ربك أوحى لها ٹھیک ہے. ٹھیک. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. اعمالهم حمزہ اور عین میں فرق قاری صاحب رکھنا تھوڑا سا فرق نظر آیا ہے. یصدر پہ جب ایک باریک حرف اور ایک موٹا حرف ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو اکثر غلطی سامنے آتی ہے. کوئی بڑی مسٹیک نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں, لیکن اس کو درست کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. یا باریک ہوتا ہے یا, اور صاد موٹا ہوتا ہے صا. تو یا یصدر. یصدر الناس, سنا قاری صاحب کو آپ نے؟ یصدر الناس, پھر سین بریک ہوگی آخر میں بٹ جا کے. جی يومئذ يصدر یس صاد, جیسے ہم کہتے ہیں نا یس, یس وہ سین میں استعمال ہوگا. یہاں پہ ذرا اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. یصدر الناس. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. یہ را صحیح طرح پر کیجئے. لیوراو. شیخ یہاں پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کبھی میں اس پہ بڑا غور کرتا ہوں کہ الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ, یعنی کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قرآن کے اوپر ہی خرچ کیا تو ان کے کیا مقام ہے. پھر ہی اللہ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ. تو ہمارے ہاں قرآن کی طرف توجہ کسی کی بھی نہیں ہے. ہم جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں جستجو نہیں ہے, طلب نہیں ہے, بھوک نہیں ہے قرآن کی طرف توجہ ہو. کو قاری صاحب اچھے والے ہوں, 2 4 5 10 ہزار دے کے ان کو کہیں. میں نے شیخ حدیث صاحب کی نظر سے گزری ہوگی تو مجھے سند یاد نہیں ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کچھ لوگوں سے صرف قرآن سنے گا. اللہ اس قرآن سننے کی وجہ سے اللہ ان کو معاف کر دے گا, کہ اللہ ان کو بخش دے گا. قرآن سناؤ, یعنی کہ جیسے وہ قرآن مجید کی وہ آیت بھی ہے کہ رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے کہ یہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑا. وقال الرسول وقال الرسول یا قوم اتخذوا هذا القرآن. جی 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 جی. یعنی ہم اس کی طرف توجہ نہیں ہے. جی. تو اگر اس قرآن کی طرف توجہ ہو, روزانہ اللہ کے توفیق اور اس کی مہربانی سے اگر صرف ہر رکعت نماز میں, ہر 4 رکعت نماز کے بعد سلام پڑھنے کے بعد اگر اس کی تصحیح کرنا چاہتے ہوں, جو آپ کا امام ہے, آپ کا قاری ہے, آپ ان سے کہیں کہ مجھے 2 آیتیں سنا دیں. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. تو 2 آیتیں میں نے ترجمہ شروع کی تھی کلاس اپنے مسجد میں الحمدللہ. جی. تو یہ لوگوں کے پاس بہانہ ہے, یعنی کہ تقریباً 1 سال کے اندر 10 12 تقریباً ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, 2 آیتوں میں سے. یعنی کہ اگر 2 آیتیں بھی کوئی شخص روزانہ قرآن کو پڑھے, یاد کرے, تو اس کا مطلب ہے کہ 2 3 سالوں میں قرآن مجید وہ آسانی سے پڑھ بھی سکتا ہے اور یاد بھی کر سکتا ہے. ماشاءاللہ. دیکھیے بس تھوڑا سا 2 آیتیں اگر روزانہ پڑھ لیں, کتنی خوبصورت بات کی ہے قاری صاحب نے. 2 آیتیں کون سی مشکل ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان یہ بھی ہے کہ آپ 2 آیتیں قرآن کریم مسجد میں جا کے سیکھ لیں تو آپ کے لیے وہ 2 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے جو آپ بغیر کسی مشقت کے یا بغیر کسی قطع رحمی کے یا گناہ کے کمالیں حاصل کر لیں روزانہ. تو 2 آیتیں پڑھ لیں روزانہ, آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع وہ ہو کل جائے گا. آپ کو توجہ دلوائی تھی میں نے ملال قاری کہ اپنا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن, کہ اکثر قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو قرآن غلط پڑھتے ہیں, قرآن غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ثواب کے بجائے ان پہ لعنت بھیجتا ہے. اللہ المستعان. اگر آپ کوشش نہیں کریں گے, وہ کہیں ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ نہیں قرآن جو اٹک اٹک کے پڑھے گا اسے دوگنا اگر وہ صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو اجر ملے گا. اس کو اجر ملے گا. ایک بندہ پڑھتا ہی نہیں ہے, وہ کرکٹ سے ٹائم نہیں ملتا ہی نہیں ہے, ٹی وی سے ٹائم ملتا ہی نہیں ہے, فضولیات سے ٹائم ملتا نہیں ہے, قرآن کی طرف توجہ ہے ہی نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قاری ہیں, جو عالم ہیں, جو مولوی ہیں, یہ ان کے ذمے ہیں, ہمارے ذمے کچھ نہیں ہے. صحیح. لوگ یہ سمجھتے ہیں, لیکن نہیں. بحیثیت مسلمان ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں, قرآن کو سکھائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی, بالکل ٹھیک ہو گیا. میں خیال آگے بڑھتے ہیں. جی بیٹا آگے پڑھیے گا آپ, نیکسٹ آیت پڑھیں.
ليروا یومئذ أعمالهم یصدر، جہاں سے آپ رکے تھے وہاں سے پڑھیے گا. یومئذ یصدر پوری آیت کے شروع سے پڑھتے ہیں جب بھی پڑھیں. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم شاباش. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره شاباش. ومن يعمل مثقال 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 ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شاباش بیٹا. یا تھوڑی سی مجھے لگا کہ آپ جیسے موٹا کر کے پڑھتے ہیں. قاری صاحب کو سنیے گا کیسے پڑھتے ہیں. قاری صاحب پلیز آخری آیت ومن یعمل. فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن یعمل آخری والی قاری صاحب. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دوبارہ بیٹا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جی انعام بیٹا آپ کی باری آ گئی. بسم اللہ کیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض. اذا زل، آپ کے ذال اور زا میں جو ہے نا وہ کافی حد تک خرابی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. کامن مسٹیک ہے ان دونوں. جی آپ اس کو بیٹا کوشش کرو، کتنے دنوں سے آپ بیٹھے ہو، اس کی آپ مشق کیا کرو. جو آپ کے قاری صاحب ہیں ان کے پاس بیٹھ کے اس کی مشق کرو. ذال، زا، ضاد اور ضا میں ان میں فرق جو ہے نا آپ نے استاد سے کہنا ہے کہ آپ کو، ہم بھی تو آپ کے استاد ہیں لیکن چونکہ اس میں ٹائم زیادہ ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، تو آپ ان چیزوں میں تھوڑا سا کوشش کرو کہ فرق محسوس کرو. یعنی ایک جگہ پہ ہم بتا سکتے ہیں لیکن پھر بعد میں جہاں بھی قرآن کریم میں آئے گا اس کا خیال آپ نے خود رکھنا ہے جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها. جی إذا زلزلت الأرض بیٹا زلزالها. ایک بات ذرا دھیان سے دیکھیے گا. دیکھیے اذا میں ذال آیا ہے، ٹھیک ہے، پہلے ذا ہے. ذا اذا بولیے گا. یہ ٹھیک ہے آپ کا، ٹھیک ہے، پہلے یوں پڑھنا ہے. بعد میں جتنے زا آئی ہیں وہ زا ہے. زلزلت الارض زلزالها، وہ زور سے پڑھنے والا، نرمی سے پڑھنے والا ایک ہی ہے پہلے والا. اذا زلزل. جی قاری صاحب پڑھیے گا. جی اذا زلزلت الارض زلزالها. اب پڑھیے گا بیٹا. إذا زلزلت الأرض زلزالها. ہاں بہتر ہی ہے یہ، پھر پڑھو ایک دفعہ. اذا زلزلت الارض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. کیا بات، چار میں سے تین تو ٹھیک ہوئی نا. ہاں جی ماشاء اللہ. تو باقی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. جی بیٹا نیکسٹ پڑھیں. وأخرجت الأرض أثقالها. أرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. والضاد من أيسر أو يمنى. جی ضاد کا ضاد بیٹا جو ہے زا نہیں پڑھیں ضاد اس کو کم کو از کم. جی نہ ذال پڑھنا نہ ضائیں پڑھنا، ضاد. جی وأخرجت الأرض أثقالها. شاباش. جی زبان کی سائڈ اور اوپر والے داڑوں کے ساتھ جب لگائیں گے تو ضاد ادا ہوتا ہے. جی وأخرجت الأرض أرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. شاباش. وقال الإنسان ما لها. انسان سین درست کرنا ہے بیٹا. سین پڑھنے اس کو. انسان یہ اس طرح کر کے نا، انسان جو ہمارے ہونٹ ہیں اس کے نیچے جو نواجز جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں، اس کے ساتھ دانتوں کے ساتھ زبان کو لگا کے تھوڑا سا سختی سے سیٹی کی طرف جائیں گے تو اس سے سین کی آواز آئے گی. جی وقال الإنسان ما لها. انسان. دیکھیں احمد بیٹا آپ نے صحیح پڑھا تھا. اس آیت کو آپ پڑھیے گا. وقال الانسان. وقال الإنسان ایک مرتبہ پھر پڑھیے گا. پھر پڑھو.
آپ دھیان سے سنیے گا بیٹا. جی دوبارہ پڑھیے گا بیٹا. وقال الإنسان ما لها. اب آپ ایسا پڑھنے کی کوشش کیجیے. انسان جی وقال الإنسان ما شاباش لها ماشاء اللہ. جی یہ قاری صاحب یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے, ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو نہیں سمجھ آتی, لیکن جب ان کا ایج فیلو پڑھتا ہے تو پتہ نہیں اس میں کوئی خاص چیز ہوتی ہے کہ وہ جلدی سمجھ جاتے ہیں. ایسے ہی جی جی بیٹا آگے پڑھیں. يومئذ تحدث أخبارها جی بأن ربك أوحى لها. آپ کی راہ بھی کلیئر نہیں ہے, میرا خیال ہے آپ دونوں کی جو مسٹیکس ہیں وہ کافی کامن ہیں. ربک قاری صاحب یہ بھی اس کے لیے بأن ربك أوحى لها ربك بأن ربك أوحى پھر لها پڑھو ایک دفعہ. بأن ربك أوحى لها ایک دفعہ پھر. بأن ربك بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها جی يومئذ یہ یوں نہیں یا او, یو پہلے یا ہے زبر کے ساتھ. جی يومئذ يومئذ يصدر الناس أشتاتا. ناس پھر آپ چھوڑ گئے ہو. ناس ٹھیک ہو گیا تھا آپ کا, سین آپ کا ٹھیک ہو گیا تھا, لیکن دوبارہ پھر خراب ہو گیا. جی يومئذ يصدر يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر یہ صاد واضح کریں. يصدر الناس يومئذ يصدر الناس شاباش. جی جی أشتاتا ليروا أعمالهم ٹھہر ٹھہر کے جلدی نہیں کرنا. أشتاتا ليروا أعمالهم أشتاتا ليروا أعمالهم. حمزہ اور عین میں فرق رکھنا ہے. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر يصدر الناس يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. نہیں یہاں پہ آپ نے اس کو اخفا نہیں کرنا, ذراتن خیرن واضح کر کے نون کو پڑھنا ہے. جی ومن يعمل پہلی فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. دیکھیں ذرتن خیر, کل آپ کو بتایا تھا کہ 6 حروف ہیں پورے قرآن مجید میں. نون ساکین اور نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا. اظہار کا مطلب ظاہر کر کے پڑھنا, ناک میں آواز لے کے نہیں جانا, ظاہر کر کے پڑھنا ہے. وہ ہے حمزہ, ہا, عین, حا, غین اور خا. یہاں پہ حروف حلقی ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ حروف حلقی ہے. وہ کون سے ہیں؟ خا جو ہے وہ حروف حلقی ہے, اس لیے یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا, یہاں پہ اظہار ہوگا. اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. یہاں پہ بیٹا آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ذراتن میں آپ نے نون کو کلیئر پڑھنا ہے, اس کے اوپر ایک مرتبہ ہلکا سا سٹاپ کریں, ذراتن پھر خیرن پڑھ دیں. پڑھیں ذراتن خیرن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. جب بھی نون آئے اس کے بعد کوئی ایسا حرف آئے جو نون سے بہت دور ہے, جیسے یہ نوک زبان کی نوک سے نکلتا ہے نا, اور باقی حروف جو ہیں وہ مثال کے طور پر آ ہے,
خا ہے تو وہ گلے سے نکلتا ہے، بہت فاصلہ ان دونوں کے درمیان، اکٹھے نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے. ذرۃ خیرا، پڑھیں. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یہ دیکھیں، شاباش. يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. جی فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. شاباش. خیرا، یہ جو غنہ کرنا ادغام ہے کا یہاں پہ. غنہ تھا یہ رہ گیا. جی خيرا يره. نہیں قسطوں میں نہیں، پوری آیت سنائیں آپ نے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره شاباش. جی ومن يعمل مثقال ومن يعمل ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہاں پہ ذرۃ شر، کیونکہ شین جو ہے وہ نسبتاً قریب ہے تو یہاں پہ غنہ آ جائے گا. کچھ نون کو چھپا لیں گے ہم، تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے. قاری صاحب ایک مرتبہ پڑھ کے بتائیے گا. فمن يعمل مثقال ذرة شرا فمن يره. پڑھ گئی، آخری والی آیت ہے نا، ومن جو واو سے شروع ہوتی کر. اچھا، جی جی فمن ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جی بیٹا انعام. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شرا را رہ گئی بس يره. آپ کی، را رہ گئی، را. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. پہلی را آپ ٹھیک پڑھتے ہیں، دوسری کیوں ٹھیک نہیں پڑھتے؟ اس کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے آپ کا؟ شرعی شرعی، اس کو موٹا کر کے پڑھے جیسے قاری صاحب نے پڑھا ہے. پڑھیے. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شاباش، جزاک اللہ خیر. ناظرین، قرآن کریم کو پڑھنا مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا ہے. یسرنا القرآن للذکر، اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے. پڑھنے کی کوشش کریں، زبان درست ہونا شروع ہو جاتی ہے. اپنے دن میں تھوڑا سا وقت نکال کے، کم از کم کوئی آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، نہیں تو 10 منٹ ہی نکال لیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے فقرؤوا ما تیسر منہ، جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھو ضرور. یہ نہ کہو کہ نہیں پڑھنا، نہیں، روزانہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی حصہ ہونا چاہیے قرآن کریم کے لیے، مختص ہونا چاہیے. ایسے پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ قرأت میں بھی امپروومنٹ آنا شروع ہو جائے گی، معانی بھی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے، اور قرآن دل میں اترنا بھی شروع ہو جائے گا. یہاں لینا ہے ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ویلکم بیک ناظرین. ایک چھوٹا سا واقعہ اور شامل کر لیتے ہیں. مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں جو بڑے متقی، زاہد، عابد تھے. ایک دن ان کے گھر میں ایک چور آ گیا. رات کے وقت چور گھسا. وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. چور نے مختلف جگہوں پہ جہاں اس کو لگتا تھا کہ فلاں جگہ پہ کوئی چیز پڑی ہوگی، قیمتی چیز، وہاں پہ اس نے ہاتھ ڈالا، ادھر ڈالا ادھر ڈالا، سارے گھر کو چھان مارا، لیکن اس کو کچھ نہ ملا. مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ مسلسل اپنی تہجد کی نماز میں مصروف رہے. جب وہ واپس جانے لگا تو مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ نے اس کو روکا اور کہا دنیا کا مال تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آؤ تمہیں تھوڑا سا آخرت کا مال دے دیتے ہیں. لہٰذا وہ ان کو وضو کرایا اور ساتھ تہجد کے لیے کھڑا کر لیا. اب مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ پڑھا رہے ہیں اور وہ جو چوری کرنے کے لیے صاحب آئے تھے وہ ساتھ کھڑے ہو کے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. جب انہوں نے سجدہ کیا تو ان کو یوں محسوس ہوا
جیسا کہ ان کے اوپر سے کوئی پہاڑ سائڈ پہ ہو گیا ہو اور وہ بوجھ جو وہ گناہوں کا لیے پھرتے تھے وہ ہٹ گیا ہو اور ان کو ہوش آ گئی ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حاضر ہو گیا ہوں. ایسا سکون نصیب ہوا جو اس سے پہلے انہیں کبھی نصیب نہیں ہوا تھا. لہٰذا وہ تہجد جاری رکھتے اور حضرت مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ کے ساتھ تہجد پڑھتے رہے یہاں تک فجر ہو گئی. فجر ہوئی تو مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ اس صاحب کو جو چوری کرنے کے لیے ان کے گھر میں گھسے تھے ساتھ پکڑتے ہیں اور مسجد میں فجر پڑھانے کے لیے لے جاتے ہیں. اب لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ مالک بن دینار آپ کے ساتھ یہ مشہور چور. وہ اپنا اس وقت مشہور جملہ کہتے ہیں کہ یہ آئے تھے ہمارا مال چرانے کے لیے لیکن ہم نے ان کا دل چرا لیا ہے. تو یہ قرآن اس طرح دل چرا لیتا ہے. جو آدمی اس کے اوپر غور کرتا ہے اس کو صحیح پڑھتا ہے اس پر صحیح معنوں میں غور و فکر کرتا ہے یہ واقعتاً اس کا دل چرا لیتا ہے دل موہ لیتا ہے اور بار بار دل کرتا ہے کہ اس کو دہراتے جائیں اس کو پڑھتے جائیں. ایسی ہی محفل یہاں پہ بھی موجود ہے. پیغام ٹی وی کے ذریعے آپ سن رہے ہیں تصحیح تلاوت کا ایک پروگرام ہے جس میں ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں اور وہ بچے بھی موجود ہیں جو روزانہ ہمارے ساتھ اپنی تصحیح تلاوت کرتے ہیں اور آپ کی کالز بھی شامل ہوتی ہیں. آپ اپنی تصحیح تلاوت کرنے کے لیے ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنی تلاوت ہمیں سنا کر تصحیح کر سکتے ہیں. اب تک ہم نے سورۃ الناس سے لے کے سورۃ الزلزلہ کا سفر طے کر لیا ہے. اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور سورۃ البینہ جو قدر طویل سورت ہے اس کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ان کو پہلے شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی مزمل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً. فرمائیے گا کہاں سے سنانا چاہیں گے؟ جی میں سنانا چاہوں گا سورہ ابراہیم سے. جی سورہ ابراہیم سے. الذین بدلوا. کون سا مقطع؟ الم تر الی الذین بدلوا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ. جی بالکل شروع کیجئے بسم اللہ. بیک ٹیم سے میں گزارش کروں گا کہ آواز اسٹوڈیو میں ان کی تھوڑی کم آ رہی ہے انکریز کر دیجیے گا پلیز. جی پڑھیے بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. جزاک اللہ خیر. بہت خوب پڑھا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. قاری صاحب میں آپ کے کمنٹس پہلے شامل کرنا چاہوں گا, فرمائیے گا. ٹھیک ہے. اس میں کچھ حروفوں میں ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے اس میں. شیخ ایوب کے لہجے میں آپ نے یقیناً اچھا قرآن پڑھا اور ان کو سنتے ہوں گے. مزید اس میں جو ہے نا اخراج جو ہے اس کو ٹھیک کریں اور صاد میں اس میں ذرا کمی بیشی ہے وہ آپ ٹھیک کریں. غنہ کو ساری برقرار رکھیں, وہ ایک الف کے برابر ان کو پڑھیں.
اللہ رب العالمین نے آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے شوق کو ہم سلام کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن کی طرف توجہ کی، اور بے شک یقیناً سن کے آپ پڑھتے ہوں گے یا آپ حافظ ہیں، اللہ عالم، لیکن آپ کا شوق ذوق بہت اچھا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی ماشاءاللہ بہت خوب پڑھا آپ نے، قاری صاحب بھی تعریف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، ترقی عطا فرمائے. شیخ ایوب کے لہجے میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو بہت اتقان کے ساتھ سن کے اس کو درست کیا ہوا ہے. البتہ قاری صاحب نے بھی کچھ چیزوں کی توجہ دلائی ہے. کچھ چیزیں اور ہیں. اصل میں تجوید جو ہے وہ صرف حروف کی ادائیگی کا نام نہیں ہوتا. اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعریف ہے تجوید کی یا ترتیل کی، آپ کو معلوم ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی حروف کی صحیح ادائیگی اور وقف کی پہچان. کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، اس سے معنی تبدیل ہوتا ہے، اس سے اثر پڑتا ہے، اس سے انسان چونک جاتا ہے یہ کیا بات ہے، نئے معنی سامنے آتے ہیں. تو آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت کی ہے، لیکن ایک جگہ وقف جو ہے وہ زیادہ مناسب نہیں لگا، جیسا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ. تو جہاں پہ فا آیا ہو یا اس طرح کے حروف عطف آئے ہوں، جملہ کنیکٹڈ ہو، تو زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کو ملا کے پڑھا جائے اولاً، اور اگر ملا کے نہ پڑھا جا سکتا ہو تو رک کے پھر پیچھے سے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ ملا کے پڑھ لیں. اسی طرح ماشاءاللہ بہت خوبصورت. جیسے اب ایک کسی اور نے بھی سنایا تھا، انہوں نے فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی، تو یہ بھی وقف ٹھیک نہیں ہے. جی معنی جہاں بدل جاتا ہو. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. جزاک اللہ خیر. تو یوں وقف جو ہے نا وہ مناسب جگہ پہ معنی کو سمجھ کے وقف کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آپ نے ہمیں کال کی اور اپنی تلاوت سنائی، محظوظ فرمایا. جی قاری صاحب ہم سورۃ البینہ کی طرف چلیں گے. اپنے پیٹرن کے مطابق آپ بسم اللہ کیجئے، سورۃ البینہ کی تلاوت کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة علیہ الصلاۃ والسلام. فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا
الزكاة وذلك دين القيمة. جزاک اللہ قاری صاحب. میرا خیال ہے اس صورت کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. پہلا حصہ پہلے پڑھ لیتے ہیں, دوسرا حصہ بعد میں پڑھ لیں گے, وقت ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, اللہ صحت دے آپ کو. گلا بھی رمضان میں اس لیول پہ کام نہیں کرتا, ظاہر ہے پڑھ پڑھ کے اللہ آپ کو صحت دے. اللہ تعالیٰ آپ کے گلے کو ایسا رواں کرے کہ کبھی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے. قاری صاحب بچوں کو یہی مقطع کہلوا چلو بیٹے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب من أهل الكتاب نہیں کہنا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين والمشركين منفكين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة حتى تأتيهم البينة حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إلا من بعد ما جاءتهم البينة بينة نہیں پڑھنا, بينة 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 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا را کو پر پڑھیں گے. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين مخلصين له الدين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة حنفاء ويقيموا الصلاة حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة حنفاء ويقيموا الصلاة
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قیمہ قیمہ قيمة جی اب آپ پڑھیں بیٹے. جزاک اللہ خیر. قاری صاحب آج اسی پہ اکتفا کریں گے. ماشاءاللہ بچوں نے پڑھا, آپ نے کھلوا دیا ہے. سورۃ الزلزلہ بھی ہم نے پڑھی ہے اور اس کے بعد ہم نے سورہ البینہ کا ایک حصہ پڑھ لیا ہے. قاری صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. ماشاءاللہ روزانہ تشریف لاتے ہیں, وقت نکالتے ہیں, آتے ہیں, مشقت اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آنا جانا آپ کا قبول فرمائے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ شیخ ایوب جن کی آواز میں انہوں نے آج تلاوت کی ہے ماشاءاللہ, مجھے یاد آیا کہ وہ بتایا کرتے تھے کہ جب وہ بچپن میں قرآن کریم سیکھا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے 2 پہاڑ چڑھ کے میں جاتا تھا سیکھنے کے لیے. یعنی مکہ کے علاقے میں رہتے تھے تو جہاں ان کے استاد تھے وہ فاصلہ جو ہے اس کے راستے میں 2 پہاڑ آتے تھے, تو پہلے چڑھتے پھر اترتے, پھر چڑھتے پھر اترتے, تو اتنی مشقت اٹھا کے وہ پہنچا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ ان کا دیا. انداز بھی ویسا ہی ہے جیسے چڑھ رہے ہیں اور اتر رہے ہیں. بالکل بالکل جی بالکل ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کا یوں ہی آنا جانا چڑھنا اترنا اللہم آمین. قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے. ناظرین, قرآن کریم کے ساتھ جو شخص جڑتا ہے اس کے درجات مقام بلند ہوتے چلے جاتے ہیں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آپ کوشش کیجئے آپ بھی قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیے, اپنے تعلق کو ایسے جوڑ لیجئے جیسے آپ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ تعلق کو جوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ, اللہ کا کلام اس چیز کا حقدار ہے کہ اس سے اپنے تعلق کو جوڑا جائے. زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں, تلاوت کیا کریں, صبح و شام تلاوت کریں, ہر نماز کے بعد تلاوت کریں. نماز کے اندر تو کرتے ہی ہیں, نماز کے بعد بھی کرنے کی عادت بنا لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہو. چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد پھر آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ تفہیم قرآن سیگمنٹ ہے جس کو لے کے ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے وقفہ ہے, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. ویلکم بیک ناظرین. تفہیم قرآن سیگمنٹ لے کے حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر اور فیکلٹی ممبر ہیں عربک ڈپارٹمنٹ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں, اور پرنسپل معہد اللغہ العربیہ ہیں. کنسلٹنٹ HEC ہیں فار انڈرسٹینڈنگ آف دا ہولی قرآن. اسی طرح ڈائریکٹر اور خطیب ہیں جامع مسجد رحمۃ للعالمین F84 اسلام آباد میں. آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, روزانہ ہوتے ہیں, اور ہمیں بڑے اچھے اور سہل طریقے سے بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے قرآن کریم کی سمجھ حاصل کرنا ہے, اور گرامر میں الجھاتے نہیں ہیں, مختلف قواعد بتا کے ہمیں پریشان نہیں کرتے بلکہ ڈائریکٹ بتاتے ہیں, اور بڑے آسان طریقے سے ماشاءاللہ آپ بھی پڑھ رہے ہیں, اور جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں, اور بہت جلد ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بہت ویلکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا. اکرمک اللہ واعزک. ڈاکٹر صاحب شروع کیجئے. آپ کے بچے یا اسٹوڈنٹس اور اسکرین کے سامنے بیٹھے طلبہ آپ کے منتظر ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آپ کے سامنے ابھی اسکرین پر سلائیڈ ظاہر ہوگی, اور اس میں ایک لال رنگ کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا, بیتہ. اور بیتہ کا مطلب ہے اس کا گھر. کوئی چیز اس کا یا اس کی ہو جائے تو عربی زبان میں آخر میں ہو لگا دیا جاتا ہے. بتائیے آپ چاروں کیا مطلب ہے رسولہ؟ اس کا رسول, قومہ اس کی قوم, اور کرسیہ اس کی کرسی, علمہ اس کا علم, قبرہ اس کی قبر, اجرہ. اس کا اجر. جب آپ اتنی سی بات سمجھ چکے تو اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو آپ نے بیت سے بیتہ پڑھا ہے, یہ آپ نے قرآن کریم کے جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں یہ آپ سمجھ جائیں گے. بتائیے کیا مطلب ہوگا ربہ؟ اس کا رب, رسولہ اس کا رسول, اور قومہ اس کی قوم, عرشہ اس کا عرش, عملہ اس کا عمل, قولہ اس کی بات, کرسیہ اس کی کرسی, قلبہ اس کا دل, علمہ اس کا علم, قمیصہ اس کی قمیص, عبدہ اس کا بندہ, اور حسابہ اس کا حساب, فضلہ اس کا فضل, بیتہ اس کا گھر, اہلہ اس کا گھر والے, اس کے گھر والے, حکمہ اس کا حکم,
یہ سارے کے سارے الفاظ آپ سمجھ چکے ہیں. یہ آخر میں وہی آسان، دیکھیے اللہ کی کتاب میں آسانی، وہی سادہ سے الفاظ انا کے ساتھ آئے، واو کے ساتھ آئے، فی کے ساتھ آئے، من کے ساتھ آئے، نسبت کے ساتھ آئے، خاصیت کے ساتھ آئے، اور ہو کے ساتھ آ رہے ہیں. بتائیے اجر آپ نے پہلے پڑھا تھا، اب کیا مطلب ہوگا اجرہ؟ اس کا اجر، اس کا اجر، موتہ، اس کی موت، رحمتہ، اس کی رحمت، ذریہ ہوتی ہے اولاد، تو کیا مطلب ہوگا ذریتہ؟ اس کی اولاد، طعام ہوتا ہے کھانا، جو آپ کو سب سے زیادہ اس کا مطلب یاد ہوتا ہے. بتائیں طعامہ کا مطلب کیا اس ہوگا؟ کا کھانا، غیبہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا غیب. تو ڈاکٹر عاطف صاحب بتائیں کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر ہو آ جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ظاہر ہے اس کے اندر ڈاکٹر صاحب ہو کا اضافہ ہو جائے گا اور اس کا مطلب بن جائے گا کہ اس کا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. اب دیکھیں اسٹوڈنٹ، جب آپ نے یہ چیز سمجھ لی، اب یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر کچھ آیات ظاہر ہو رہی ہیں، وہ آیات کے نشان کے تحت لکھی گئی ہیں، لیکن درمیان میں کوئی جگہ خالی ہے. اب معلم القرآن کی آپ انجینئرنگ کہہ لیں، سائنس کہہ لیں یا طریقہ کہہ لیں، وہ سمجھیے گا. جو اسکرین پر آپ کو مثلا یہ آیت نظر آ رہی ہے وکان علی الماء، یہ سارا حصہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. بتائیے کیا مطلب تھا وکانا؟ اور تھا، اور علی الماء کا مطلب کیا پڑا تھا؟ پانی پر. اب درمیان میں جو جگہ خالی ہے نا، اس میں آج کا سبق آئے گا، لال رنگ کا ہوگا. کالے رنگ کے الفاظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. اگر آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کیا ہوگا تو یہ سارے کے سارے لیجیے جملے آپ کو اب سمجھ آ گئے. آج کا جو سبق آپ نے سیکھا ہے وہ لال رنگ کا آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا فرش پانی پر تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا. اب عندہ کا مطلب آپ نے پڑھا تھا عندہ اس کے پاس. اب کیا مطلب ہوگا عندہ علم الساعہ، اس کے پاس قیامت کا علم تھا، علم ہے. اور اب بتائیے کیا مطلب ہوگا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے پاس، اللہ کے لیے، اللہ پر ہے، اس کا اجر اللہ پر ہے. ماوا آپ نے پیچھے پڑھا تھا ہوتا ہے ٹھکانہ، کیا مطلب ہوگا ماواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور کیا مطلب ہوگا فجزاؤہ جہنم، تو اس کا بدلہ جہنم ہے. اور اب بتائیے کیا مطلب ہوگا وعندہ مفاتح الغیب، اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. اب بتائیے اللہ کا کہا ہوا یہ جملہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے. آپ کوشش کریں وقلبہ مطمئن، مطمئن وہی اردو کا لفظ ہے جو اردو میں آ چکا ہے. بتائیے کیا مطلب ہوگا وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے. اب یہ جو آپ سمجھ چکے ہیں، آپ نے پیچھے پڑھا تھا سب سے زیادہ کے لیے احق، سب سے زیادہ حقدار. کیا مطلب ہے واللہ ورسولہ احق، اور اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں. اب بتائیے گا کل شیء ہالک، ہالک ہوتا ہے برباد ہو جانے والا، ہلاک ہو جانے والا. اب اور وجہ، اب یہ آپ نے پڑھا تھا چہرہ، کیا مطلب ہوگا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کے چہرے کے، اس کے چہرے اس رب کے چہرے کے، اس کی ذات کے. اب دیکھیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، کیا مطلب ہوگا اس جملے کا؟ بے شک اللہ کے پاس اس کے بعد بہت بڑا اجر ہے، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. اب بتائیے اب یہاں پر ہمارے پاس ان اللہ عندہ اجر عظیم کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک اللہ کے پاس اجر ہے، بے شک اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر. اب بتائیے اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، کیا مطلب اس کا ہوگا؟ نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ قرآن کریم کے جملے آپ سمجھ رہے ہیں، براہ راست سمجھیں گے، خود سمجھتے جائیں گے. بتائیے اگر یہ جملہ قرآن میں آئے اسمہ احمد، کیا مطلب ہوگا؟ اس کا نام احمد ہے. اور واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یہ سارے کے سارے آپ سمجھتے گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں عظیم اجر عطا فرمائے، اور ہماری کام تو نہیں لیکن ہمارے رب کی رحمت ہے، اللہ ہمیں اسی رحمت کا حقدار بنا دے. یہ جب آپ آیت قرآن کریم کے جملے سمجھ رہے ہیں، دیکھیے بیت سے بیتہ ہوا، ربہ اجرہ قبرہ، یہ نئی چیز بنی، جو اضافہ ہوا وہ آپ سمجھتے ہیں، وہ آپ کی مشق ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ وہی انہی آسان الفاظ کے ذریعے آپ کو ہر نئی چیز قرآن کریم کے ذریعے سکھا رہے ہیں. اب دیکھیے ایک نیا سبق، بیتہ کا مطلب ہے اس کا گھر، بیتہ کا مطلب ہے اس کا گھر. اس میں جو یونٹ نمبر 2 میں آپ نے الفاظ پڑھے تھے اس کے شروع میں آ گئے، نیا سبق آ گیا. اب بتائیے بیتہ، فی بیتہ کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کے گھر میں. بس آپ کو میں نے دکھانا تھا اور سمجھانا تھا، اب آپ خود بخود سمجھتے جائیں گے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا فی قلبہ، اس کے دل میں، اس کے دل میں. اور کیا مطلب ہوگا فی بیتہ، اس کے گھر میں.
اور فی نفسی ہی، उसके जान में, उसकी जान में, اور اس کی جان میں، اور اس کے نفس میں، اس کے دل میں، فی حکم ہی کا مطلب کیا ہوگا؟ उसके हुक्म में, اور فی اہلی ہی، उसके घर घराने में. اب جب آپ اتنی سی بات سمجھ چکے ہیں تو آپ کا یونٹ نمبر 4 کا نہ صرف تیسرا سبق شروع ہو چکا ہے، بلکہ آپ قرآن کریم کے مزید خطے بھی وسیع ہوتے جا رہے ہیں، سمجھتے جائیں گے. دیکھیں ہمارے پاس جو آپ نے الفاظ پہلے پڑھے تھے، رب، رسول، نفس، اس کے آخر میں ہوا آیا اور شروع میں وہ لفظ آیا جو آپ نے یونٹ 2 میں پڑھا تھا. اب ذرا سوچ کے بتائیے گا کیا مطلب ہوگا علی ربی ہی، उसके रब पर, علی رسول ہی، उसके रसूल पर, علی نفسی ہی، उसकी जान पर, علی غیبی ہی، उसके गैब पर, علی وجہی ہی، उसके चेहरे पर, علی قبری ہی، उसकी कब्र पर, علی قمیصی ہی، उसकी कमीज पर, علی عبدی ہی، उसके बंदे पर, علی امری ہی، उसके हुक्म पर, اس کے حکم پر، اس کے معاملے پر، علی بطنی ہی، उसके पेट पर, علی موتی ہی، उसकी मौत पर, علی کرسی ہی. उसके कुर्सी पर, رج ہوتا ہے لٹا دینا، کیا مطلب ہوگا علی رجعی ہی، उसके लुटाने पर, اس کے لٹانے پر، اس کو دوبارہ بنانے پر. ظہر ہوتی ہے کمر، کیا مطلب ہوگا علی ظہری ہی، उसकी उसके कमर पर, اس کی پشت پر، اس کی کمر پر. علی بصری ہی، उसकी आंख पर, علی سمعی ہی. उसकी कान पर. یہ جو نئی چیز بنی ہے یہ آگے جملوں، قرآن کے جملوں اور آیات کا حصہ ہوگی. لیجئے ایک اور نئی چیز، آپ نے جو سادہ سے الفاظ پڑھے تھے، یہ سادہ سے الفاظ ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک سائنس ہے، ایک پوری انجینئرنگ ہے، ایک پوری دنیا ہے. یہ اجمیوں کو قرآن کو عربی میں سمجھنے کا نظام بنا دیتی ہے. انہی الفاظ کے شروع میں مین آ گیا اور آخر میں ہی آپ پڑھ چکے ہیں. اب بتائیے، آپ سوچیں گے، میں نہیں بتاؤں گا، کیا مطلب ہو سکتا ہے من بیتی ہی، उसके घर से, اور من فضلی ہی، उसके फजल से, من خشیتی ہی، उसके खौफ से, اور من آیاتی ہی. इसकी निशानियों से, اور راس ہوتا ہے سر، تو کیا مطلب ہوگا من راسی ہی. उसके सर से, نفع ہوتا ہے نفع، من نفعی ہی. उसके नफा से, नफा से, شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، کیا مطلب ہوگا من شیعتی ہی. उसके ग्रोह से, اور من اہلی ہی. उसके घर वालों से. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو لیں ایک اور چیز آپ کے لیے کلیئر ہو گئی. وہی سادہ سے الفاظ جو قلب، رب، نفس، حکم، زینہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے آخر میں ہو یا ہی آئے گا اور شروع میں وہ فی آئے گا جو آپ نے یونٹ 2 میں پڑھا تھا. اب بتائیے قرآن میں اگر آیا فی قلبی ہی تو کیا مطلب उसके ہوگا؟ दिल में, فی ربی ہی، उसके रब में, فی نفسی ہی، उसकी जान में, فی حکمی ہی. उसके हुक्म में. یہ سب آپ سمجھ چکے. ایک اور بات آپ کو بتا دوں، دیکھیں اللہ کی کتاب میں آسانی کیسے مشق ہے. یونٹ نمبر 4 میں ہے لیکن یونٹ نمبر 2 اور 1 اور سب چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. قوم اور اہل اور جو سادہ سے الفاظ آپ نے پڑھے تھے ان کے آخر میں ہوا آ گیا اور شروع میں الہ آ گیا. مجھے اب آپ کو ان کا ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نگاہیں دیکھ کر آپ کا ذہن فوراً کام کر رہا ہے. آپ بتائیں الہ قومی ہی کا مطلب کیا ہوگا، उसकी कौम की तरफ, اور الہ اہلی ہی، उसके घर वालों की घर तरफ, वालों की तरफ, الہ عبدی ہی، उसके बंदे की तरफ, اور الہ امی ہی، उसकी माँ की तरफ, اور الہ طعامی ہی. उसके खाने की तरफ. کھانے کے ساتھ اللہ نے آپ کے لیے پھل بھی رکھے ہیں. ثمر کا مطلب ہے پھل. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا الہ ثمری ہی. उसके फल की तरफ. اب دیکھیے یہ الفاظ ایک اور چیز آ گئی، خود بخود سبق دہرائے جائیں گے، آپ کی ووکیبری چیک ہوگی، نئے الفاظ آئیں گے اکا دکا، وہ آپ نے یاد کرنے ہوں گے. وہ سادہ سے الفاظ جو پہلے گزرے تھے، رسول، رحمہ، نعمہ، نصر، حمد، امر، عزم، حکمہ، پڑھ چکے، بار بار آ رہے ہیں. اسی طرح قرآن کریم سارے کا سارا انشاءاللہ بنتا جائے گا. ان کے آخر میں ہوا آ گیا اور شروع میں ایک ننھا سا لفظ آ گیا بی، جس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا بی کا مطلب تھا سے، پر، کو. ان میں سے ہم ابھی ایک کر لیتے ہیں، سے کا مطلب کر لیں، پر چلے پر کا کر لیتے ہیں. بتائیے کیا مطلب ہوگا برسول ہی، उसके रसूल पर, اور برحمتی ہی، उसकी रहमत पर, بنعمتی ہی، उसकी नेमत पर, بنصری ہی. उसकी मदद पर. اب آگے بی کا مطلب کریں گے کے ذریعے، چونکہ بی کا ایک مطلب کے ذریعے ہوتا ہے. کیا مطلب ہوگا بحمدہ ہی، उसकी तारीफ के जरिए, اور بامرہ ہی، उसके हुक्म के जरिए, باذنہ ہی، उसकी इजाजत के जरिए, اور بحکمہ ہی، उसके इक़्तिदार के जरिए, اور بیدہ ہی. उसके हाथ के जरिए. یعنی بی کا ایک اور مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں. یہاں پہ میں سے اس کا مطلب کریں بی، جو میں نے کہا تھا کہ یہ وہ آلو ہے جو ہر سبزی کے ساتھ چلتا رہتا ہے. یہ جب آپ ہر جملے میں جائیں گے تو خود بخود کا مطلب سیٹ ہو جائے گا. اب آپ بی کا مطلب یہاں پہ میں کریں گے. بتائیں بیدہ ہی کا مطلب کیا उसके ہوگا، हाथ में, उसके हाथ में, اور بعہدہ ہی، उसके वादे में, اور بسحرہ ہی. उसके जादू में,
یہ اہلی ہی उसके घर वालों में घराने में। باقی جو ایک لائن رہ چکی ہے آپ خود کریں گے، گھر میں کریں گے، سارا کام ہم نے یہاں پہ نہیں کرنا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، سارا جا کے پڑھیں گے، اس کو حل کریں گے۔ لیکن ایک اور نئی چیز آ گئی، مسلسل یہ وہی چیزیں دہرائی جائیں گی لیکن نئی چیزیں بنتی جائیں گی۔ رب، رسول، قوم، صاحب، اس کے آخر میں ہو ہوگا اور شروع میں لی آئے گا۔ مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لربہ لرسولہ کا مطلب کیا ہے، آپ کا ذہن اس قابل ہو چکا ہے، اس کو فوراً سمجھ جائیں۔ مشق آپ کی ہو رہی ہے، یہ معلم القرآن ہے جو آگے جیسے بڑھتے جائیں گے پچھلی چیزیں دہرائیں گے اور نئی چیزیں بنتی جائیں گی۔ بتائیں کیا مطلب ہوگا لربہ، اس کے رب کے لیے، لرسولہ، اس کے رسول کے لیے، لقومہ، اس کی قوم کے لیے، لصاحبہ۔ اس کے ساتھی کے لیے۔ اور عمر صاحب آپ بھی اپنی آواز اونچی کریں، ثابت کریں آپ جاگ رہے ہیں۔ لأبیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے باپ کے لیے، اور لأمہ، اس کی ماں کے لیے، اور لأخیہ، اس کے بھائی کے لیے، لأختہ۔ اس کی بہن کے لیے، یہ سارا خاندان یہاں پہ قرآن میں آ گیا۔ کیا مطلب ہوگا لابنہ، اس کے بیٹے کے لیے، اور لامرأتہ، اس کی عورت کے لیے، یا عورت کے لیے، اس کی عورت کے لیے، لولیہ، اس کے دوست کے لیے، اس کے دوست کے لیے، اس کے ولی کے لیے، لنورہ، اس کی روشنی کے لیے، اور لحکمہ، اس کے اقتدار کے لیے، یا اقتدار کے لیے، لفضلہ، اس کے فضل کے لیے، لنفسہ، اس کی جان کے لیے، لکلماتہ۔ اس کے فیصلوں کے لیے۔ اب اللہ کی کتاب میں آسانی دیکھیں، رب، فضل، اخذ ہوتا ہے پکڑنا، اور مفاتح آپ جانتے ہیں کنجیاں، اس کے آخر میں وہی ہوا آئے گا اور شروع میں ان آ جائے گا، یہ آپ خود سمجھتے ہوں گے۔ اب بتائیں اگر قرآن میں کہیں آ گیا ان ربہ تو کیا مطلب ہے؟ بے شک اس کا رب، بے شک اس کا رب، ان فضلہ، بے شک اس کا فضل، اور ان اخذہ، بے شک اس کی پکڑ، بے شک اس کی پکڑ۔ کیا مطلب ہوگا ان مفاتحہ؟ بے شک اس کی کنجیاں۔ یہ اگر آپ سمجھ چکے ہیں، دیکھیں اب آپ کے سامنے سکرین پر بڑے بڑے خطے ہیں، درمیان میں کافی زیادہ جگہ خالی ہے، کالے رنگ کے الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں، بفضل اللہ و موعظہ اللہ، سکینتہ، اللہ و رسولہ و جہاد، النبوہ والکتاب، الفاظ پڑھ چکے ہیں۔ لیجئے یہاں پر جو خالی جگہ ہے وہاں پہ لال رنگ کے لفظ آ گئے۔ اب یہ خطے آپ کو سمجھ آتے ہوں گے۔ کیا مطلب ہوگا للہ و رسولہ؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، لأبیہ و قومہ، اس کے والد اور اس کی قوم کے لیے، اور کیا مطلب ہوگا علی سمعہ و قلبہ، اس کے کان اور اس کے دل پر، اور باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر، اور عند اللہ و عند رسولہ۔ اللہ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس۔ جب آپ یہ خطے سمجھ چکے ہیں اللہ کی توفیق سے، یہ جو آیات اب آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں یہ بھی آپ عربی میں ہی سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ اب مجھے بتائیے گا اگر آ گیا آپ کے پاس قرآن کریم میں فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، کیا مطلب ہوگا؟ تو در حقیقت اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ اتنی سی بات تھی، تو در حقیقت اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ دوسرے جملے کا مطلب بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ فی قلبہ مرض، اس کے دل میں ایک بیماری ہے، اور کیا مطلب ہوگا؟ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ ظلم کرنے والا ہے اپنی جان پر، وہ اپنے جان کے لیے اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہوگا؟ وَكَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ، بینہ ہوتا ہے ایک واضح نشانی، کیا مطلب ہے؟ کان علی بینۃ من ربہ، وہ تھا ایک واضح نشانی پر اپنے رب کی طرف سے۔ بالکل ٹھیک، 100% آپ ٹھیک بتا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہوگا؟ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، دشمن۔ اور ٹھیک، یہ کیا مطلب ہوگا؟ اس کے دشمن سے ہے۔ جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں، آپ نے ایک فارمیٹ پڑھا تھا، میم کے اوپر پیش ہو، آخر سے پہلے زبر ہو، اس کا مطلب بھیجا گیا، جس کو بھیجا گیا۔ اب بتائیں یہ فارمیٹ کا خیال رکھتے بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ ان صالحا مرسل من ربہ، کہ صالح بھیجا گیا ہے اپنے رب کی طرف سے۔ اور مبدل آپ نے پہلے پڑھا تھا، وہ فارمیٹ جو میم پر پیش ہے، آخر سے پہلے زیر ہے، یہ کام کرنے والا۔ اب کیا مطلب ہوگا؟ لا مبدل لکلماتہ، کبھی کوئی نہیں بدلنے والا ہے اس کے فیصلوں کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے ہرگز نہیں، قطع نہیں کا بھی خیال رکھا۔ آپ ہر وہ پوائنٹ جو پہلے گزرا ہے آگے آپ کو کام آتا جائے گا۔ اب دیکھیے گا ہمارے پاس کنود ہوتا ہے ناشکرا، اور اس کے لیے یقیناً کے لیے لام آیا ہوا ہے۔ اب بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا یقیناً بہت ناشکرا ہے۔ آپ نے یقیناً بہت ناشکرا ہے، جو بہت خیال رکھا ہے، اس پہ بھی میں آپ کو شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کے علم میں جو ہے بہت زیادہ ترقی کی اور برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اب بتائیے فَهُوَ عَلَى نُورٍ، یہ نور کہاں سے آیا؟ من ربہ، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ تو ایک نور پر ہے اپنے رب کی طرف سے۔
بالکل ٹھیک. اب بتائیے اخذ کا بھی ہم مطلب پڑھ رہے تھے پکڑ, اور پڑھ رہے تھے ان اخذہ علیم شدید کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک بہت دردناک اور سخت ہے. اور وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے. آج جتنے شاندار اور پرفیکٹ مطلب آپ بتا رہے ہیں, میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو افطاری کرواؤں, لیکن میں تو دور ہوں. ڈاکٹر عاطف صاحب یہ کام کر سکتے ہیں. واللہ متم نورہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اور اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے. اب بتائیے ہمارے پاس یہ جو جملہ ہے, ہمارے پاس بیدہ ملکوت کل شیء, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اس کے ہاتھ میں ہر چیز بادشاہ ہے. اب شیطان کا تعارف آ رہا ہے. شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. اب آپ اس جملے کو خود سمجھ لیں, میں آپ کو ترجمہ کیوں کرواؤں, میں آپ کو اللہ کی کتاب سے براہ راست کیوں نہ جوڑ دوں. ترجمہ تو آپ بھول جائیں گے, ترجمہ 10-20 سال کے بعد ایکسپائر ہو جائے گا. اللہ کی کتاب کا جملہ ایکسپائر نہیں ہوتا, بلکہ یہ سدا رہتا ہے. جتنا وقت گزرتا جائے گا یہ مزید نکھرتا جائے گا. بتائیے کیا مطلب ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, اور تھا شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا. اور تھا شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا. اس لائن میں اس لائن میں آخری لائن میں دو چیزیں, ان الانسان لربہ لکنود وکان الشیطان لربہ کفورا. حال بندے کا بھی نہیں ہے زیادہ اچھا. اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما دے. قرآن کے جب آپ یہ جملے, ابھی تو معاملہ شروع ہوا ہے, اب آیات بڑھتی جائیں گی. آج ہماری صرف 14ویں کلاس ہے, اور اللہ کی توفیق سے کئی درجن نہیں اب سینکڑوں آیات کو آپ سمجھنے کی طرف جا رہے ہیں. اب بتائیے ہمارے پاس یہ جملہ آ گیا وَمِنْ آیَاتِهِ خلق السماوات والارض, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش تخلیق. اور یہاں پر اذان کا مطلب ہوتا ہے اعلان, کیا مطلب ہوگا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور اعلان ہے اللہ کے رسول کی طرف سے. کان الکافر علی ربہ ظہیرا, علی رب کا ایک مطلب ہوگا خلاف, اپنے رب کے خلاف, اور ظہیر ہوتا ہے مددگار. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا, اور کافر اپنے رب کے خلاف مددگار تھا. اور جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو اب آپ کو یہ جملہ بھی سمجھ آنا چاہیے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند. اور یہ دو جملے اکٹھے ہو گئے. آپ نے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پرسوں کل کے سبق میں پڑھا تھا, اور لا مبدل لِکَلِمَاتِهِ آج پڑھ رہے ہیں, جبکہ لا مبدل یونٹ 2 میں گزر چکا تھا. اب بتائیے ان دونوں جملوں کو اکٹھا ہونے سے جو قرآن کا حصہ بنتا ہے, آپ عربی میں سمجھتے ہیں, مطلب اردو میں بتا دیں. اس کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں ہے, اس کے فیصلوں کو اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. لا مبدل کا مطلب کیا بتایا؟ لا مبدل, بدلنے والا, کوئی بدلنے والا. ٹھیک ہے. اب بتائیے بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, دو جملے آ گئے. بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب براءتن ہوتا ہے اعلان برات, اعلان بیزاری ہونے کا اعلان, لا تعلقی کا اعلان. کیا مطلب ہوگا براءت من اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول کی طرف سے لا تعلقی ہے. اب جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ کا مطلب بھی آپ کو آنا چاہیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ آپ یونٹ 2 میں پڑھ چکے تھے. اور ستارے سفر ہیں اس کے حکم سے, بے شک اس کے پاس نشانیاں ہیں. اور یہ آسمان پہ نظر آنے والے ستارے ڈیوٹی پر معمور ہیں, اپنے فرائض ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس کے حکم سے. بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں, آپ نے بالکل ٹھیک بتایا. اب بتائیں ہمارے پاس یہ لمبی آیت آپ کی مکمل ہو چکی ہے. وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کس کی طرف اعلان ہے؟ إِلَى النَّاسِ. کب ہے؟ یوم الحج الاکبر. کیا اعلان ہے؟ ان اللہ بری. ان اللہ بری آپ نے یونٹ 2 میں پڑھا تھا, یوم الحج الاکبر یونٹ 3 میں گزرا تھا, اور إِلَى النَّاسِ 2 میں گزرا تھا, من اللہ 2 میں, وَرَسُولِهِ آج آپ نے پڑھ لیا, اذان 1 میں پڑھ چکے تھے. یہ 1 2 4 اور 2 3 اور 2 اور 1 کے کمبینیشن سے آیت بنی ہے. یہ کمبینیشن آپ, یہ سائنس ہے جو اس کے بیک اینڈ پہ چل رہی ہے. آپ مجھے مطلب بتا دیجئے یہ کیا مطلب ہوگا؟ وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور اعلان ہے اللہ کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف بڑے حج کے دن کا کہ اللہ تعالی ہے. ڈاکٹر عاطف صاحب گواہ رہیے گا, لاہور والے قرآن کے ننھے الفاظ سے چلے تھے. لاہور والوں نے سفر کا آغاز کیا تھا ننھے سے الفاظ سے, اور وہ کتے بنے تھے. آج 14واں دن ہے, ابھی ہمیں 7 گھنٹے مکمل نہیں ہوئے. ڈاکٹر صاحب صرف لاہور میں نہیں, میں کہنا چاہوں گا صرف لاہور میں نہیں, یہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں آپ کا پروگرام دیکھا جاتا ہے, اور پتہ نہیں کون کون سے ملک میں کون کون بیٹھا ہے ہمیں دیکھنے کے لیے. میں نے چونکہ لاہور کے ذریعے آواز پھیل رہی ہے, اور لاہور والے اگر بدل گئے تو پاکستان بدلے گا, پاکستان بدلے گا تو انشاءاللہ پوری امت کے حال بھی انشاءاللہ تعالیٰ بدلیں گے. یہ قرآن عربی میں سمجھ آ سکتا ہے, اجمیوں کو عربی میں سمجھ آ رہا ہے. ان لوگوں نے گرامر نہیں پڑھی,
ان لوگوں نے ابھی عربک لینگویج بھی نہیں پڑھی, ان کو میں نے اسپوکن نہیں کروائی, میں نے صرف قرآن کریم کے حوالے سے ایک نظام ہے الفاظ کا, قرآن کے الفاظ خود ملتے ہیں, نئی چیز بنا دیتے ہیں, وہ الفاظ ملنے کے بعد نئے الفاظ کو دعویٰ دیتے ہیں آؤ تم ہمارے ساتھ نئی آیتیں بنا دیتے ہیں, وہ 3 الفاظ مل کے چوتھے لفظ کو بلاتے ہیں ادھر آؤ ہم قرآن کریم کا ایک پورا گلدستہ بنا دیتے ہیں. یہ آیتیں نہیں ہیں, قرآن کے گلدستے ہیں, جو آپ سمجھ رہے ہیں ٹیکسٹ نہیں ہے, اللہ کا کہا ہوا کلام ہے. وہ باتیں جو اللہ نے کہی ہیں یہ طالب علم بغیر گرامر کے, بغیر گردان کے, بغیر رٹے کے اور بغیر ترجمے کے اور بغیر استاد سے سنے ہوئے براہ راست عربی میں سمجھ رہے ہیں. یہ 5 چیزیں ہمارے معاشرے میں ناممکن تھیں, اللہ کی توفیق سے ممکن ہوئی ہیں. کوئی دعویٰ نہیں ہے, کوئی خواب نہیں ہے, حقیقت بن کے سامنے آ رہی ہیں. لیجئے آپ کا یونٹ نمبر 3 کا, یونٹ نمبر 4 کا ایک اور سبق ختم ہوا اور ایک نیا سبق شروع ہو گیا. ہر سبق میں ایک نئی چیز ہوتی ہے, وہ سلائیڈ پہ نظر آ رہی ہے, آپ نے سمجھنی ہوگی. اب دیکھیں تھوڑا سا یہاں پہ عمر صاحب بطور خاص تھوڑا سا زور لگائیے گا. آپ نے پڑھا تھا قلم, اس کے آخر میں ہو آیا تو کیا بن گیا قلم ہو, اس کا قلم. اور قلم ہو کا مطلب کیا ہے بتائیے آپ چاروں. اس کا قلم. اب جو الفاظ کے آخر میں ہو آتا ہے نا, آپ مشق کر چکے, حساب ہو, رحمت ہو, عذاب ہو, رحمت ہو, ابن ہو, سارے آپ پڑھ چکے. اب یہ جو الفاظ آپ نے یونٹ 2 میں پڑھے تھے انا, اس کے آخر میں بھی ہو آئے گا. اب یہ انا اور ہو جڑ کر ایک نیا لفظ بن جائیں گے. ہیں یہ 2 لفظ لیکن نظر ایک آئے گا. اب بتائیں انہو کا مطلب کیا ہوگا. بے شک وہ. اب اسی طرح انا کے ساتھ جب ہو جڑ جائے گا تو آپ مجھے بتائیے انہو کا مطلب کیا ہوگا. کہ وہ لفظ چھوٹا سا ہے لیکن 2 چیزوں کے لے کے آ رہا ہے. اب بتائیں من, اور من کے ساتھ ہے من ہو. اب بتائیں جو لفظ بنا ہے من ہو, اس کا مطلب کیا ہوگا. اب میں اپنی ٹرین کو واپس لے کے جا رہا ہوں, بتائیں کیا مطلب ہوگا انہو. اور انہو اور قلم ہو, اس کی قلم. اور اب بتائیں سوچیں ذرا فیہ کا مطلب کیا ہوگا. اس میں یا اس میں دونوں ٹھیک ہیں. اب سوچئے گا علیہ کا مطلب کیا ہے. اس پر. اور الیہ کا مطلب کیا ہے. اس کی طرف. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو آخری مجھے بتا دیں ذرا سوچئے گا, سب سے چھوٹی چیز ہمارے پاس لیچ ہونا کے لیے وہ اس کے ہو کے ساتھ مل کے اوپر زبر آ جاتا ہے. کیا مطلب ہوگا. اس کے لیے. اب دوبارہ جلدی سے بتائیے گا آپ کی نگاہوں کے سامنے جو آئے گا. لہو کا مطلب کیا ہوگا. اس کے لیے. اور الیہ اس کی طرف. علیہ اس پر. اور فیہ اس میں. قلمہ اس کی قلم. انہو بے شک وہ. انہو کہ وہ. منہو اس سے. جب آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں تو قرآن کریم کے سینکڑوں قطعے آپ عربی میں سمجھنے قابل ہو چکے ہیں. میں سینکڑوں کا جملہ کہہ رہا ہوں, سینکڑوں کا لفظ کہہ رہا ہوں. آپ کے سامنے یہ جو 4-5 الفاظ نئے بنے تھے, لہو, منہو, علیہ, فیہ, انہو, انہو, اس کی وجہ سے جو یہ چند الفاظ بنے ہیں, اب ان الفاظ کے ساتھ جن کی طاقت 4 ہے اور یونٹ نمبر 1, 2, 3, 4 کے گزرے ہوئے اسباق کے الفاظ جب ملیں گے, یہ الفاظ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں اور آپ ان کو پڑھ چکے ہیں, تو آپ ان کو براہ راست اب عربی میں سمجھ رہے ہوں گے. دیکھیے آپ کے پاس اگر آیا ہو لہو فی الآخرہ, آپ کیا مطلب ہوگا لہو فی الآخرہ. اس کے لیے آخرت میں. آخرت میں. کیا مطلب ہوگا لہو عذاب عظیم, اس کے لیے عظیم عذاب. جب یہ قطعے آپ سمجھ رہے ہیں, یہ قطعے ہیں, یہ جملوں کا حصہ ہے. یہ آپ جب قرآن کریم پڑھیں گے, آپ منہ رزقا حسنا, منہ الانہار, فی رحمت منہ, فی خیرا کثیرا, آپ کو اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں ان خطوں کو چھوڑ کر آپ کو میں یہ لمبے خطے بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے. لہو العذاب یوم القیامہ, لہو شریک فی الملک, یا لہو اسحاق و یعقوب, لہو یوم القیامت کتابہ, یہ قطعے آپ سمجھتے ہوں گے. میں ان کو چھوڑ کر قرآن کے مکمل جملوں پہ آ چکا ہوں. جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اسکرین پر مکمل نہیں ہے, ان میں کچھ جگہ خالی ہے. وہ خالی اس لیے ہے کہ آپ کو بتانا تھا کہ یہ الفاظ جو کالے رنگ کے نظر آ رہے ہیں یہ پہلے آپ پڑھ چکے تھے, اور یہ آج کا سبق لال رنگ کا اس کے ساتھ مل گیا. اب آپ کا یہ جملہ مکمل ہو چکا. اب مجھے بتائیے کیا مطلب ہوگا قرآن میں اگر آ گیا لہو عذاب عظیم, اس کے لیے ایک عذاب ہے. اس کے لیے ایک عظیم عذاب ہے. کیا مطلب ہوگا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, اس کے لیے دردناک عذاب, اور اس کے لیے دردناک, اس کے لیے رسوا کر دینے والا. آپ کے یہ عذاب مہین پیچھے وکیبلری میں گزر چکا ہے. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا. خزیون ہوتا ہے رسوائی. کیا مطلب ہے لہو فی الدنیا خزیون, اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. اب اپنا عقیدہ سمجھیے گا. یہ جب جملہ آپ سمجھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے کتاب میں سے عقیدے سمجھ آئیں گے. کیا مطلب ہے لا شریک لہو, اس کا قطعاً کوئی نہیں, اس کا قطعاً کوئی شریک نہیں, کوئی امکان نہیں, اس کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا. ہمارے لوگوں کو یہ جملہ سمجھ آ جائے تو ہمارے عقائد بہتر ہو جائیں. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا فلہو
अजरुहु इंद रब्बिही, तो उसके लिए अजर है रब के पास। और क्या मतलब होगा ला बुरहान, आप पीछे पढ़ चुके हैं, कतन दलील का बुरहान का मतलब है दलील, क्या मतलब होगा ला बुरहान लहू, कतन कोई दलील नहीं उसके लिए। और अब बताइए वलहु कुल्लु शै का मतलब क्या होगा, और उसके लिए हर चीज है, और उसके लिए हर चीज है, और उसके लिए हर चीज है। फलहु अज़ाबुन अलीम का मतलब क्या होगा, तो उसके लिए अज़ाब है। कुरान के जुमले आते जाएंगे, एक एक मिनट के अंदर कई कई जुमले आएंगे, हर सेकंड के अंदर आप हर नया जुमला समझेंगे। बताइए अब क्या मतलब होगा वलहुल हम्दु फिल आखिरा, और उसके लिए तारीफ है आखिरत में, उसके लिए तारीफ और हम्द है आखिरत में। आपके सामने कुरान के ये जुमले भी अधूरे नजर आ रहे हैं, दरमियान में ये जो काले रंग के अल्फाज हैं यूनिट नंबर 1 2 3 4 में पढ़ चुके थे। आज के सबक में ये जो आज का सबक लाल रंग का उसके साथ मिला, अब आपको ये समझ आ चुका होगा। अब बताइए क्या मत होगा फलहुल अस्माउल हुस्ना, तो उसके लिए प्यारे नाम है, अच्छे नाम, उसके लिए खूबसूरत नाम है, उसी के लिए खूबसूरत नाम है। क्या मतलब होगा लहू मुल्कुस समावात, उसके लिए आसमानों की बादशाहत है। और अब बताइए क्या मतलब होगा लहुल मुल्कु ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके लिए बादशाहत है, उसके अलावा। और अब बताइए फलहु अजरुहु इंद रब्बिही का मतलब क्या होगा, तो उसके लिए अजर है, पास है, उसके रब के पास है। जब आप ये समझ चुके, कुरान के मजीद ये जुमले भी समझ चुके, अब बताइए अल्लाह ताला की किताब में ये जुमला लिखा हो तो आपको बराह रास्त अरबी में जो समझ आएगा उसका मतलब उर्दू में बयान करें, क्या मतलब है इसका। इसमें शिफा है लोगों के लिए, इसमें शिफा है लोगों के लिए। और क्या मतलब है फीही अज़ाबुन अज़ीम, इसमें बड़ा अज़ाब है, बड़ा ज़्यादा। और क्या मतलब है इन्नहु अली, बेशक वो सबसे बुलंद है, बेशक वो बुलंद है, बेशक। और क्या मतलब होगा इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, बेशक वो हर चीज पर देखने वाला है। और अब बताइए क्या मतलब होगा फ़इन्न लहू नार जहन्नम, तो बेशक उसके लिए जहन्नम की आग है। और अब बताइए काना का मतलब आप पढ़ चुके, फी अहली का पढ़ चुके, मसरूर का मतलब होता है खुश। अब बताइए क्या मतलब होगा इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, बेशक उसके घर वालों के लिए खुशी है, खुशी बेशक वो था, खाना था, हाँ फी अहली होता है अपने घर वालों में, घर क्या मतलब होगा मसरूरा, खुश था, वो अपने घर वालों में खुश था। बेशक वो अपने घर वालों में खुश था। बिल्कुल ठीक आपने बताया है। आगे सियाक आएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बताएं अल्लाह ताला का खूबसूरत ये जुमला फी हुदन व नूर का मतलब क्या है। इसमें हिदायत और नूर है। आप सब ने बड़ी दफा जिंदगी में पढ़ा होगा ला रैब फीही, लेकिन आज उसके अल्फाज की तरतीब और उसके अंदर छुपी हुई नफी का मतलब सोचते हुए बताए क्या मतलब होगा ला रैब फीही, कतई कोई शक नहीं इसमें। और इन्नहु क़वियुन का मतलब क्या होगा, बेशक वो ताकतवर है। अब एक किस्सा बयान करते हुए, एक खत बयान करते हुए वहां पे जिक्र आएगा इन्नहु मिन सुलाइमान, क्या मतलब होगा इसका, बेशक वो सुलेमान की तरफ से है। आपको अब किससे भी समझ आएंगे। अब बताइए इन्नहु अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, क्या नहीं, अभी मैंने एक चीज नहीं पढ़ाई, इसमें एक लफ्ज आ गया जो मैंने नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं आपको से इसका मतलब नहीं पूछूंगा। अब बताइए क्या मतलब होगा फ़इन्न लहू जहन्नम, तो बेशक जहन्नम है। ये जब आप समझ चुके हैं अल्लाह की किताब में से, अब ये मजीद लंबे जुमले भी आप समझ चुके, पढ़ते जाएं। अब आप लोग एक आवाज से ये सारे जुमले पढ़ेंगे, उसका मतलब भी बताएंगे, आप ही अरबी पढ़ेंगे, आप ही उर्दू में मतलब बताएंगे। यह है मुअल्लिमुल कुरान का निज़ाम। कुरान की आयात को देखते ही समझ जाना और उसका मतलब खुद बता देना। अल्लाह के बंदों को अल्लाह की जो सारी बातें हैं वो अल्लाह की जुबान में ही समझा देना। एक एक जुमला पढ़ते जाएं, जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसका मतलब बताते जाएं। लाहु गैबुस समावाति वल अर्द, उसके लिए है आसमानों और जमीन का गैब। लाहु मुल्कुस समावाति वल अर्द, उसके लिए बादशाहत है आसमानों और जमीन की। लाहु मकालिदुस समावाति वल अर्द, उसके लिए आसमानों और जमीन की कुंजियां। वलाहु मल्कुस फिस समावाति वल अर्द, और उसके लिए तारीफ है आसमानों और जमीन की। लाहु मल्कुस फिल औला वल आखिरह, उसके लिए है दुनिया और आखिरत में। वलाहु इख्तिलाफुल लैली वन्नहारी, उसके लिए है फजर रात में। वलाहु मन फिस समावाति वल अर्द, और उसके लिए है जो आसमानों में और जमीन में है। लाहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसके लिए है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। वलाहु कहाँ पे हम रुकते हैं, आपने इसको मुकम्मल करना है, इसलिए कि ये नन्हे जुमले आप समझ चुके हैं और इनसे भी ज्यादा बड़े जुमले अब आपके क्लियर हो चुके हैं।
یہ لیجئے جو کالے رنگ کے الفاظ ہیں وہ آپ پہلے پڑھ چکے تھے، اور آج کا جو سبق ہے آخری سبق یونٹ نمبر 4 کا سبق نمبر 4 اس نے آ کے خالی جگہ پور کر لی. اب بتائیے گا ھذا من عمل الشیطان یونٹ 3 میں پڑھا تھا انہ عدو مضل مبین، آج پورا ہو چکا. کیا مطلب ہوگا اس جملے کا؟ ھذا من عمل الشیطان انہ شیطان کے عمل سے ہے، بے شک وہ دشمنی والا ہے. گمراہ. اب بتائیے کیا مطلب ہے؟ هو الغنی له ما في السماوات وما في الارض. وہی بے نیاز ہے اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں، اسی کے لیے جو اور اب آسمانوں میں بتائیے اور کیا زمین مطلب میں ہے. ہوگا؟ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. کیا بے مطلب شک ہوگا؟ اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کا غیب. بے شک اور سب سے جو لمبی آیت نیچے نظر آ رہی ہے، یہ 1 2 3 4 یونٹ پڑھتے پڑھتے آپ کی 14 جو نشستیں ہیں یا معلوم ٹران کے جو 4 یونٹس ہیں اس میں ہر جملہ آپ نے پڑھ لیا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 4 میں پڑھا، پھر سماوات والارض 2 میں پڑھا، لہو آج پڑھ لیا، رب العالمین 3 میں پڑھا تھا، رب الارض 3 میں پڑھا تھا، رب السماوات بھی 3 میں پڑھ لیا تھا، فللہ 2 میں پڑھا تھا، فللہ الحمد آپ نے 2 میں پڑھا تھا. 2 3 4 اور 1 کی کمبینیشن سے یہ ساری آیتیں بن گئیں. اب بتائیے، میں جملہ پڑھوں گا مطلب آپ بتائیں گے. فللہ الحمد اور اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، رب السماوات ورب الارض، آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، تمام جہانوں کا رب، اور زمین کا رب. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ اور اس کے وَالْأَرْضِ لیے کبریائی ہے آسمانوں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہی غالب خوب حکمت والا ہے. حکمت والا ہے. میں پیغام ٹی وی کو دیکھنے والے اور پیغام ٹی وی سے اس وقت جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، پیغام ٹی وی کی انتظامیہ کو ایک دعوت دیتا ہوں قرآن کریم کی آسانی کا نظام اور خوشخبری دنیا میں پھیلانے کے لیے. آج کی جو 30-35 منٹ کی ایک نشست تھی، اس میں طلبہ اور طالبات نے جتنے جملے سمجھے ہیں براہ راست عربی میں سمجھے ہیں. دنیا کا کوئی بھی ٹی وی پروگرام اٹھا لیجئے، ڈھونڈیے کیا دنیا میں کوئی ایسا ٹی وی پروگرام تھا جس میں ایک آدھے گھنٹے کی نشست میں اتنے درجن جو 200 سے اوپر زیادہ جملے ہیں طلبہ نے عربی میں سمجھے ہوں، بغیر ترجمے کے سمجھے ہوں، براہ راست سمجھے ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پہ فضل ہے، اور پیغام ٹی وی کے لیے بھی اعزاز ہے کہ ایک ایسا نظام اس نے متعارف کروایا ہے کہ جو اللہ کی کتاب سے براہ راست اللہ کے بندوں کو جوڑ رہا ہے. ہماری امت جو بکھر جاتی ہے کہ ترجمہ پڑھ لیں، پھر کس کا ترجمہ پڑھیں، پھر اس کا نہیں پڑھنا، یہ کر لیں وہ کر لیں. وہ سب حالانکہ قابل قدر لوگ ہوتے ہیں جو ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ان کا ترجمہ قرآن کا متبادل نہیں ہو سکتا. جو لطف اللہ کے کہے ہوئے جملوں میں ہے، جو اس کی آوازوں میں برکت ہے، جو اس کے الفاظ میں ایک نغمہ ہے، جو اس کے جملوں کی ایک مہک ہے، وہ انسانی کلام میں نہیں ہو سکتی. پیغام ٹی وی کا یہ پروگرام اللہ کی توفیق سے ایک عملی طور پر مثال ہے، عملی طور پر خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسکول سٹوڈنٹس ہیں، اسکول کے مالکان ہیں، کالجز کے لوگ ہیں، یونیورسٹیز والے ہیں، گھر ہیں، باپ ہیں، ماں ہے، ادارے ہیں، قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، صرف ترجمے سے نکلنا چاہتے ہیں، قرآن کو صلاحیت بنانا چاہتے ہیں. یہ سلائیڈز آتی جائیں گی، قرآن عربی میں سمجھ آتا جائے گا. آج ابھی اس کلاس کو جو سکرین پر ہے، براہ راست ہوتی ہے، لائیو ہے، ریکارڈڈ نہیں ہے، صرف ہمارے 7 گھنٹے مکمل ہوئے ہیں. یہ طالب علم 0 سے چلے تھے، اور اللہ کی توفیق سے جو سکرین پر آیات نظر آ رہی ہیں اس کا ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے تاکید کہاں پہ ہے، بہت زیادہ کہاں پہ ہوگا، عمدہ کہاں پہ ہوگا، قطن کہاں پہ ہوگا، 2 تاکیدیں کہاں، ہر چیز کا یہ جواب دے رہے ہیں. آپ کے سامنے کچھ اور جملے آنے لگے ہیں، آپ لوگوں نے اس کا بھی اب 2 تاکیدیں اکٹھی ہو رہی ہیں، اور اسی پہ ہمارا سبق ختم ہوگا. اب بتائیے اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں انہ لحق کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک اللہ یقیناً حق ہے، بے شک وہ یقیناً حق ہے. دوبارہ بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ انہ لقرآن کریم، بے شک وہ یقیناً عظمت والا قرآن ہے. اور کیا مطلب ہوگا؟ آپ نے پڑھا تھا علی رجعی، اس کے لٹانے پر. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا تھا انہ علی رجعہ لقادر کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک وہ اس کے لٹانے پر قادر ہے. اب بتائیے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کیا مطلب ہوگا؟ اور بے شک وہ قیامت کا علم ہے، یقیناً جاننے والا ہے قیامت کے لیے، وہ علم ہے قیامت کا. آخری بات آپ نے پڑھا تھا ان الانسان لربہ لکنود، اس کا مطلب کیا ہے؟ بے شک انسان یقیناً بہت ناشکرا ہے، اور اللہ کا وہ ناشکرہ بھی ہے، اور یہاں پہ شہید کا مطلب گواہ ہے. تو کیا مطلب ہوگا؟ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ
इस पर यकीनन गवाह है اور وہ یقیناً اس پہ گواہ ہے. خیر کا ایک مطلب ہوتا ہے مال. حب الخیر کا مطلب ہوگا مال کی محبت. خیر مال کو بھی کہتے ہیں. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا وَإِنَّهُ, اور وہ انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کا مطلب کیا ہوگا؟ اور بے شک مال کی محبت بہت زیادہ شدید ہے. یقیناً بہت شدید ہے. یقیناً بہت شدید ہے. اب یہ تینوں آیتیں آپ کی مکمل ہو چکی ہیں. اب پڑھیے گا ایک آواز سے, آیت بھی پڑھتے جائیں, ہر جملہ پڑھیں اور اس کا مطلب بھی بتائیں. جی. ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بہت شکر ہے. بے شک یہ بے شک وہ اس پر بہت دعا ہے. یقیناً گواہ ہے. وَإِنَّهُ لَيُحِبُّ الْخَيْرَ شَدِيدٌ, اور بے شک وہ اللہ محبت یقیناً شدید ہے. بہت شدید ہے مال کی. آخری بات, اب آپ کے ایک اور چیز. آج آپ پڑھے انہو, بے شک وہ, اور اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہوا کے بعد الف لام والا لفظ ہو تو وہ بھی تاکید ہوتی ہے. یہ دو تاکیدیں اکٹھی ہو رہی ہیں, ریپیٹ ہو رہی ہے چیز. اس کو آپ اردو میں جیسے بھی ہیں 2-3 تاکیدیں اکٹھی کر لیں, جلدی سے اکٹھی کر لیجئے گا چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. جلدی سے بتائیں انہو هو الغفور الرحیم کا مطلب کیا بے ہوگا؟ شک وہی ذات ہے غفور اور رحیم والا ہے. بہت رحوم اور معاف. اب آپ کی اردو میں تاکیدیں کم رہ جائیں گی, آپ کی عربی بڑھ جائے گی. انہو هو السمیع البصیر کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا, دیکھنے والا ہے. بے شک وہی ہے, وہی, اور خوب سننے والا, خوب جاننے والا. یہاں پہ دونوں میں خوب کا لفظ ہے, وہاں پہ ہوا کے بعد ال ہے, شروع میں انا ہے, اور ہوا ریپیٹ ہیں. یہ تاکیدیں جمع ہوتی جائیں گی. جب ایک چیز کا 2 یا 3 دفعہ ذکر آئے گا وہاں پہ انتہائی تاکید مراد ہوگی. اب آپ آخری جو لمبی آیت ہے, اللہ کے پیارے پیارے ناموں کو ہم واسطہ دیتے ہیں, اس کو وسیلہ بناتے ہیں. اب اس لمبی آیت کو پڑھیں, اس کا مطلب بتائیں, اور اسی پہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پروگرام ختم کریں گے. بتائیے کیا مطلب ہوگا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی. تعریف کے قابل ہے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ ان پیاروں ناموں کا اللہم لک الاسماء الحسنى, اے اللہ ہم آپ سے اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی نبی الحبیب المصطفیٰ. اللہم اجعل القرآن الکریم ربیع قلوبنا, اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے, ہم سب کے والدین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے, اور جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے بہترین انداز میں ہمیں قرآن فہمی کے حوالے سے گائیڈ کر رہے تھے. بہت اچھی باتیں انہوں نے کی اور بہت کچھ ہمیں سکھایا. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, روزانہ اپنا وقت دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبادتوں کا شعور لے کر, خشوع و تقوی کا نور لے کر, محاسبہ و تزکیہ کبھی ساتھ کر لو سامان. دنوں میں صائم, شبوں میں قائم, سمیٹو وہ دولتیں جو دائم, کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراوان. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان. پیغام قرآن